نمرود آیا تھا اور نمرود نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا، دیکھا کہ یہ انسان ہے، اپنے آپ کو خدا ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے، کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو رب سمجھتا ہے، تم اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، تو یہ بتا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے، میرا خدا مارتا ہے۔ رب نمرود نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی کو بلایا، ایک کا سزا مکمل ہو گیا تھا اور ایک کو پھانسی لگنے والا تھا۔ دونوں کو سامنے لایا، کہا کہ بتا تم لوگوں کی جرم کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ میری سزا پوری ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ دیا گیا ہے، رہا کر دیا گیا ہے، ہم آزاد ہو گئے ہیں، یہاں سے جانے والے ہیں۔ نمرود نے پوچھا دوسرے سے کہ بتا تیرا کیا جرم ہے؟ کہا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے۔ تو نمرود نے دونوں قیدیوں کے ساتھ سلوک یہ کیا کہ جس کو آزادی ملی تھی، جس کو زندگی کی خیرات مل گئی تھی، جو قید سے رہا ہو گیا تھا، نمرود نے اسے قتل کر دیا اور جسے پھانسی ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور کہا کہ موسیٰ اے ابراہیم دیکھو، جسے مارنا تھا اسے ہم نے جلا دیا ہے اور جسے جلانا تھا اسے ہم نے مار دیا ہے، تو جلانا اور مارنا یہ بھی کام میں کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو نمرود کے اس بچکانہ دلیلوں کی دھجی اڑا دیتے، نمرود کے اس بچپنا کی دھجی، بچکانہ جو دھجی ہے، بچپنا دلیل کی دھجی اڑا دیتے، لیکن نمرود جو ہے، نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ خدا جب عقل لیتا ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقل بھی چھین لیتا ہے، اس سے منہ لگنا بیکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک پہاڑ کے سامنے ایک پتھر لا کے رکھ دیا اور کہا کہ نمرود دیکھ، سورج ادھر سے نکلا ہے، سورج پورب سے نکلتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسی سورج کو پچھم سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ خدا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو، تم اپنے آپ کو رب ہونے کی دلیل پیش کرتے ہو، تو تم اسی سورج کو جو ہے پچھم سے نکال دو۔ اب نمرود حیران ہو گیا کہ اگر زمین کا معاملہ ہو تو کچھ سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کیا جائے، لیکن یہاں آسمانی معاملہ ہے، اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نمرود بھاگ گیا، نمرود تو بھاگ گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل مقام الوہیت پر محفوظ تھا۔ ابراہیم کی یہ دلیل کہ جو سورج کو پچھم سے میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو پچھم سے نکال دو، اگر نمرود نکال دیتا تب کیا ہوتا؟ تو میرے دوستو، ابراہیم کی یہ دلیل جو ہے مقام الوہیت پہ موجود تھا اور محفوظ تھا، لیکن مقام صیبہ میں میرے نبی بیٹھے ہیں، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، علی کے جانگ مبارک پر میرے نبی اپنا سر رکھ دیے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر علی کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر علی کے آنسو ٹپک کے گرتے ہیں، میرے نبی آنکھ کھول دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم کو کس چیز نے رلایا ہے؟ علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، اب میرے نبی وہاں جانتے تھے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں کا دل نہیں سوتا ہے بلکہ آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے۔ نبی جان رہے تھے کہ عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، سورج ڈوب گیا ہے۔ حقیقت میں نبی یہ جاننا چاہتے تھے کہ علی کو جتنا پڑھایا ہے اتنا پڑھ چکا ہے کہ نہیں، علی کو جتنا سمجھایا ہے اتنا سمجھا ہے کہ نہیں، علی کو جتنا دیا ہے اس کو سنبھالا ہے کہ نہیں۔ علی کا امتحان تھا، اور علی کہتے تھے کہ نماز قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ علی محبت کو بچا رہے تھے، نماز قضا ہو جائے گی پھر سے ادا ہو جائے گی، لیکن محبت قضا ہو جائے تو کیسے ادا ہوگی؟ علی کے آنسو جو ہے نبی کے رخسار پہ گرتا ہے، اس آنسو کی معراج ہو گئی ہے۔ نبی آنکھ کھولتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے علی تم روتے کیوں ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے. نبی فرماتے ہیں اے علی بتا اذان نماز عصر قضا ہو گئی ہے پڑھنا چاہتے ہو اب ادا والی پڑھنا چاہتے ہو کہ قضا والی؟ علی نے سمجھا کہ دو جہاں کے مالک و مختار میرے گود میں ہے، نبیوں کے سردار میرے سامنے ہے، رسولوں کے آقا میرے سامنے ہے، اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے وہ میرے سامنے ہے، تو پھر قضا والی کیوں پڑھوں، ادا والی پڑھوں گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو علی جو ہے قضا والی نہیں پڑھے گا ادا والی پڑھے گا. اب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام صیبہ میں کھڑا ہو کر کے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، وہ جو سورج ڈوب گیا تھا سورج پلٹ آیا ہے. اب مقام ابراہیم مقام الوہیت پر ابراہیم کی دلیل موجود ہے کہ جو پچھم سے نکال دے گا وہ خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ابراہیم کی دلیل موجود ہے، تم نے پچھم سے نکالا ہے سورج کو تو اب تم ہی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم. اے لوگو تم لوگ خدا مت سمجھ لینا، میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری مثل ایک بشر ہوں، لیکن تم سے افضل و اعلیٰ ہوں. قل انما انا بشر مثلکم کہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اس وقت جو ہے اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب مقام الوہیت پر ابراہیم کی دلیل موجود ہے، اس لیے تم نے سورج کو پچھم سے نکال دیا، لوگ تمہیں خدا نہ سمجھ لے. لوگ اذان ہونے دیجئے. وہ مقام الوہیت پر ابراہیم کی دلیل موجود ہے. اب تم نے سورج کو پچھم سے نکالا، اب اللہ و رسول کے تعلق دیکھیے. رب نے پورب سے نکالا، محبوب راضی، اور محبوب نے پچھم سے نکالا، رب راضی ہے. رب راضی ہے. خدا نے پورب سے نکالا، اللہ کے رسول راضی ہیں. اللہ کے رسول نے اسی سورج کو پچھم سے نکالا تو رب بھی راضی ہے. یہ تعلق دیکھیں خدا اور رسول کا. رب نے فرمایا کہ اے محبوب تو نے نکالا ہے، کہیں ابراہیم کے دلیل پر لوگ تمہیں خدا نہ سمجھ لے، اس لیے تم نے نکالا ہے تو تم ہی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم کہ اے لوگو تم مجھے خدا مت سمجھنا، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں لیکن تم سے افضل ہوں، مجھ پہ وہی آتی تم پہ نہیں آتی. آگے آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ محبوب تم کہہ دو کہ میں بشر ہوں لیکن تم سے افضل ہوں. اب محبوب نے سورج کو پچھم سے نکالا. اب سورج سے پوچھا گیا ہے سورج تو ڈوب چکا تھا، تو غروب ہو گیا ہے، دوبارہ نکلا ہے، یہ بتا کہ تو کب تک ڈوبے گا اور کب تک موجود رہے گا. حضرت علی جو ہے نماز عصر ادا کر رہے ہیں، سورج بول اٹھتا ہے اے لوگوں میں آج اپنے مرضی سے نہیں نکلا ہوں، آج تو علی کے مرضی سے نکالا گیا ہوں. جب تک علی عصر کی نماز ادا نہیں کر لیتے تب تک میں ڈوبوں گا نہیں. آج نبی نے علی کے لیے مجھے نکالا ہے اور جب تک علی کی عصر کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے تب تک جو ہے میں ڈوبوں گا نہیں، غروب نہیں ہوں گا. تو میرے دوستو نمرود نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن وہ ہار گیا ابراہیم کے سامنے. اور ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کیا رکھا کہ جو تم کہتے ہو کہ خدا ہے تو خدا کا کام یہ ہے، خدا وہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پچھم سے نکالتا ہے، پورب سے نکالتا ہے، پچھم میں لے آ کے ڈوباتا ہے. اگر تم ہو تو پورب سے پچھم سے نکالو، پورب سے پورب میں جا کے ڈوبا دو، لیکن نہ نکال پایا.
شاعر کہتے ہیں کہ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا۔ اس کے بھیجا کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ۔ وہیں پر ایک مچھر بھی تھا۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، تو مچھر نے سن لیا، کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو رب ہونے کی دلیل دیتے ہو، اپنے آپ کو رب سمجھتے ہو، ارے میرا خدا تو وہ ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، کائنات کا مالک وہی خدا ہے، اللہ نے سب کو بنایا اور تم بنائے ہوئے آدمی ہو، ایک ادنا سا آدمی ہو، ایک مجبور آدمی ہو تم، اور اپنے آپ کو رب کہتے ہو۔ اچھا آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ اب مچھر کیا کیا، اس کے ناک میں گھس گیا، جو ہی اوپر پہنچا تو دو راستہ ملا اس کو، ایک اوپر جانے کی، ایک نیچے جانے کی۔ اب مچھر نے فیصلہ کیا کہ اگر نیچے گیا تو کل تک نکل جاؤں گا، اور اگر اوپر جاتا ہوں تو اپنے مرضی سے نکلوں گا۔ اب مچھر کیا کیا، اوپر گیا اور دماغ میں جا کے گھومنے لگا۔ اب ادھر نمرود پریشان ہو گیا، جو اب تک رب ہونے کی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب ہونے کا اعلان کیا تھا، اب وہ بیمار ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، اپنے ماننے والوں کو بلایا ہے، اپنے ماننے والوں کو کہا اے لوگوں حکیم کو بلا لاؤ، طبیب کو بلا لاؤ، ڈاکٹروں کو بلا لاؤ، میری علاج کر دو، مجھے بچا لو۔ اے میرے دوستو دیکھو، کچھ دیر پہلے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اب علاج کے لیے کہہ رہا ہے کہ میری دوائی کرو، مجھے بچا لو۔ اب مچھر اتنے میں ایک حکیم ایسا آیا ہے، ایک طبیب ایسا آیا ہے، آگے کہا کہ نمرود اب تو کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے اگر زمینی بیماری ہوتی، زمینی بلا ہوتی تو تمہیں بچا لیا جاتا، لیکن یہ زمینی بلا نہیں ہے، یہ آسمانی بلا ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اب تجھے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے سر پہ جوتا مارو، اس کے سر پہ جوتا مارو۔ اب ایک جوتا پڑتا ہے نمرود کے سر پر، مچھر بڑا چالو تھا، بہت ہی چالاک تھا، جیسے ہی ایک جوتا پڑا مچھر دبک گیا ہے، مچھر چپ ہو گیا ہے، اب چل نہیں رہا ہے، بول نہیں رہا ہے، کاٹ نہیں رہا ہے، بلکہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ اب نمرود کو شانتی ملا، اب نمرود نے سمجھا کہ میری علاج ہو گئی ہے، مجھے دوائی مل گئی ہے۔ اتنے میں جب نمرود کو شانتی ہوتا ہے، مچھر پھر اپنا کام کرتا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے مچھر پھر چلنے لگا ہے، گھومنے لگا ہے، نمرود پریشان ہو گیا ہے۔ پھر اس حکیم نے کہا اس کے سر پہ جوتا مارو، جس کے سامنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، وہی لوگ ان کو جوتا مار رہے ہیں۔ مچھر نے کہا ابھی تو دو ہی جوتا مارا ہے، اتنا جوتا آج میں تمہیں کھلاؤں گا، اتنا جوتا برساؤں گا کہ جب تک تو زندہ رہے گا تب تک تمہیں جوتا پڑتے رہے گا، اور موت ہوگی تم کو جوتا کھاتے کھاتے مرنا ہوگا۔ میرے دوستو حقیقت میں یہی ہوا، جو کرسی پہ بیٹھ کر کے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ جوتا کھاتے کھاتے مر گیا۔ اور میرا رب تو وہ رب ہے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ میرا رب وہ رب ہے کہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینا اللہ کا کام ہے، ذلت دینا اللہ کی قدرت میں ہے۔ کس کو عزت دے گا، کس کو ذلت دے گا، یہ رب کی قدرت میں ہے۔ کوئی اگر اپنے آپ کو رب کہہ دے تو رب ہو نہیں سکتا، کہاں تک دعویٰ پیش کرے گا زمین پہ رہ کے؟ لیکن اللہ نے ایسی ایسی مخلوق پیدا کیا ہے کہ وہ مخلوق ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر ہے، اس نے کہا تم نے اپنے آپ کو بہت بڑا کہہ دیا ہے، ذرا مجھ سے تو مقابلہ کر لو، رب نے مجھے بنایا ہے، میں اس کو مانتا ہوں، وہ میرا خدا ہے، وہی میرا حاکم ہے، وہی میرا مالک ہے، تم جو ہے ایک ادنا سا مخلوق سے مقابلہ تو کر لو۔ نمرود نے مقابلہ نہ کر سکا۔ شاعر کہتے ہیں
قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں برائی جتانے سے کیا فائدہ۔ ایک بادشاہ اور گزرا ہے، ایک بادشاہ اور گزرا ہے، بہت بڑا بے ڈھنگا تھا وہ، جس کا نام ہے فرعون۔ جب یہ دریا میں ڈوبا تو کیا کہا کہ موسیٰ مجھے بچا لو، رب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ میں تیرے اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں، مجھے بچا لو۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس کے مرتے وقت کی دعا اور اس کے مرتے وقت کی ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو مرتے وقت جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے والے کو حقیقت دکھائی دیتا ہے، نظروں سے پردہ ہٹتا ہے، اب جنت دوزخ فرشتے سب دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے عالم میں جب کوئی ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا، اس کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ دو وقت انسان کے ساتھ ایسا گزرتا ہے، جس وقت جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، وہ وقت کون سا ہے؟ جس وقت پچھم سے سورج نکلے گا اور آدھے آسمان تک پہنچے گا، پھر رب کے حکم سے آدھے ہی سے واپس ہو کر کے پیچھے زمین جو ہے پچھم میں جا کر کے جو ہے وہ غروب ہو جائے گا، اس وقت جو توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جو موت کے بستر پہ ہے، مرنے والا ہے، آخری وقت ہے، اس وقت جو ایمان لائے گا اس کا بھی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فرعون مرتے وقت سب کچھ دیکھ رہا تھا، کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا چلو تم مجھ پر یقین تو کر لیا، لیکن تمہارا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہے، لیکن تم مجھے رب مانے ہو تو میں اس کا بدلہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ میں تمہیں زندگی میں تمہیں مرنے کے بعد سرنے نہیں دوں گا، میں تمہیں مرنے کے بعد سرنے نہیں دوں گا۔ قابل تذکرہ ہے فرعون کا، وہ بھی ظلم کرتا تھا خلقت پر، وہ بھی ظلم کرتا تھا، لیکن جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا یہ اس حکومت کو پانی سے کیا فائدہ۔ تو شعر سنیے، شعر کیا تھا کہ جب بھی جہاں بھی میرے نبی کی بات ہوتی ہے، جس محفل میں میرے نبی کی بات ہوتی ہے، رم جھم رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ شام کا ڈوبا سورج نکلا، چاند ہوئے دو ٹکڑے، پھر جو بلوائے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے، پھر جو بلوائے وہ نبی کی ذات ہوتی ہے۔ اور خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، خوابوں میں جب بھی گیا ہوں شہر مدینہ کو، سنگ میں میرے تاروں کی بارات ہوتی ہے۔ یعنی تمنا لے کے لوگ پہنچتے ہیں۔ جس وقت خواب میں مدینہ شریف دکھائی دیتا ہے تو پھر ارمانوں کی بات مت پوچھئے، کیا کیا بات اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی سوچتا ہے کہ مدینہ جائیں گے، یہاں پہ کھڑے ہوں گے، یہاں پہ نبی کو سلام کریں گے، یہاں جنت البقیع ہے، یہاں جنت المالا ہے۔